السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ اور کی تفسیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس کے لیے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورۃ الناس۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ الناس کا مقام نزول صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ: عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا اظہار فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں مالک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس۔ چوتھی جگہ الناس سے مراد صالحین ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مالک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا، اس سب کا حقیقی حاکم و مالک کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود، معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق کیا ہے؟ یاد رہے کہ برے خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبہ میں الہام زیادہ۔ ویورز، تھوڑے سے ٹائم میں سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ اس کاوش کو سراہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔